8 محرم ہو جائے گی، 1-2 محرم رہ گی، آگے محرم ہے، آپ سنتے رہیں گے مجلسیں عزاداری، آپ 2 مہینے 8 دن سنتے رہیں گے، لیکن آپ کے اپنے وجود میں تو تبدیلی آئے، میرے وجود میں تبدیلی آئے۔ تو ہماری گفتگو یہی چل رہی ہے کہ بہرحال ہم ایسے زندگی میں فیکٹرز، عوامل کو کریں کہ جو ہمیں ہمارے امام تک لے کے جائے۔ چند دن بہرحال میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں آپ کی خدمت میں کچھ بیان کیا۔ جو مہم گفتگو تھی وہ ہماری قلب کے اوپر ہے۔ قلب جو اللہ نے انسان کو دیا ہے وہ ہارڈ ویئر نہیں ہے، سافٹ ویئر ہے، اور وہ قلب مانوی قلب ہے، یہ بدن میں گوشت والا قلب نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جس چیزوں سے منع کیا گیا کہ جو قلب کو خراب کرتی ہے، ہماری گفتگو یہی ہے، قلب کو یا کوئی چیز اصلاح کر رہی ہے یا قلب کو کوئی چیز برباد کر رہی ہے۔ آج یہ جو معاشرہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، بالکل آپ دیکھیں دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، یہ اپنے ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے، خاموش بیٹھے ہوئے ہم لوگ، برائی کے بارے میں برائی نہیں بولتے، ٹیچر کوئی کچھ نہیں بول رہا، یہ سب خاموشی کیوں ہے؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے ہے۔ قلب میں کساوت ہو گئی ہے۔ قرآن میں جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ کساوت قلب بڑھ جائے گا، موریں لگ جائیں گی، یہ باتیں کسی اور کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے ہیں، یہ تو ہم بھی تو انسان ہیں۔ قلب کا تعلق آپ دیکھیں کہ کیوں کہا گیا کہ کچھ چیزیں قلب کو خراب کر دیتی ہیں۔ قلب بہت لطیف ہے، خدا نے اس کو بہت لطیف بنایا ہے۔ یہ قلب ہے کہ بعض اوقات آپ امام حسین کا نام سنتے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، یہ قلب ہے، یہ قلب کی لطافت ہے کہ جو امام حسین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لیکن اسی قلب میں اگر کثرت مال ڈال دیا جائے، کثرت مال کہاں ہے؟ قلب کے اندر ہے؟ نہیں، کثرت مال یعنی آپ نے مال جمع کر کے رکھا ہوا، مال فزیکل ہے، قلب مجرد ہے، مانوی ہے، اس کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو مال آپ نے جمع کیا ہے یہ آپ کی حقیقی مملکت بھی نہیں ہے۔ مثلا آج پیسہ میرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہو جائے گا، پرسوں کسی اور کے پاس ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس دنیا کے مال میں خطرہ اتنا ہے کہ یہ قلب کو کثیف کر دیتا ہے۔ یہ بعض صدر اسلام میں لوگ امام علی کے مقابلے میں کیوں آئے تھے؟ کیوں آئے؟ دنیا۔ بعض کے مرنے کے بعد ان کے گھروں سے سونے کے انبار نکلے، کیوں؟ دنیا جمع کر لی۔ جس کے پاس دنیا آ جائے ولایت باہر نکل جاتی ہے اس سے، وہ نہیں آ سکتا۔ اب اس قلب کو کہ جو اس کو بچانا ہے ہم نے، آج دنیا جتنی کوششیں کر رہی ہے وہ یہی کر رہی ہے کہ ہمارا قلب خراب ہو جائے، ہمارا سافٹ ویئر خراب ہو جائے۔ ظاہر میں تو وہ ترقی یافتہ ملک دنیا پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے، ترقی پہ جا رہی ہے، گاڑیاں الیکٹرانک ہو رہی ہیں، آپ بھی اسمارٹ واچ، ہر چیز یعنی ہر چیز ڈیجیٹائل ہو رہی ہے، لیکن انسان کے قلب کو کثیف کیا جا رہا ہے۔ بھاری کر دو، کثرت مال۔ حتی روایت کہتی ہے امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے دیکھیں دیکھیں جس طرح ایک بلڈنگ کو گرایا جاتا ہے، ایک بلڈنگ خراب ہو، اب اس کو گرا کے بڑا بنانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ بلڈنگ کو تقریب کر دو، منہدم کر دو۔ اسی طرح قلب کی بھی عمارت ہے، اور کچھ چیزیں قلب کی عمارت کو گرا دیتی ہیں، مسلسل گراتی ہیں۔ اس میں سے جیسے میں نے کہا مال ہے، اسی طرح قلب کو ایک چیز گراتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ بخیل شخص جو کنجوس ہے اس کے چہرے پر بھی دیکھنا قلب کی عمارت کو گرا دیتا ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ کیونکہ ہر چیز کے اثرات ہیں، بخل کنجوسی بھی سافٹ ویئر ہے نا، ہارڈ ویئر تھوڑی ہے۔ سامنے سے تھوڑی لگتا ہے آدمی کنجوس ہے، اندر سے کنجوس ہے، اندر سے بخیل ہے۔ اور اسی طرح کہ جب انسان کسی نیک کام کرنے والے کے چہرے پر دیکھتا ہے اس کا قلب آباد ہو جاتا ہے۔ کتنا فرق ہے!
کتنا انسان انٹریکشن پر ہے. دنیا کیا کر رہی ہے؟ کیسے چہرے آپ کو دکھاتی ہے؟ کیسے چہرے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں؟ کتنے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ انسان کو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. کیوں؟ اثرات مرتب ہوتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ اچھے شخص کا چہرہ آپ کے قلب کو آباد کرتا ہے. A man is known by his company. انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے نا. اب کمپنی جتنی خراب ہوگی، دوست خراب ہوں گے، آس پاس خراب ہوں گے، اس کے اثرات. یہ سافٹ ویئر انٹریکشن آپ کو دنیا کی کوئی دانشگاہ نہیں بتائے گی سوائے امام حسین کے. اسی لیے کہتے ہیں المجالس فی العلماء، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا انسان کو آباد کرتا ہے. تو ہم کتنا بیٹھ رہے ہیں؟ یہ ہمیں دنیا کیا دکھا رہی ہے؟ دنیا آج کل آپ کو کیا دکھاتی ہے؟ آپ کا تو موبائل بھی اسمارٹ ہو گئے. اب آپ کو موبائل بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کتنے گھنٹے اسکرین یوز کی، کتنے گھنٹے آپ نے یوٹیوب یوز کیا، سب. تو آپ اپنی زندگی میں خود فیصلہ کر لیں کتنے گھنٹے آپ کس کو دیکھ رہے ہیں، کن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اب اگر انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط بات زبان سے نکلتی ہے، نماز قضا ہو جائے، یا نماز پڑھے اور نماز میں پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے چہرہ، ایسے چہروں کو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں جو ٹھیک نہیں ہے. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ قلب، آپ کی آنکھوں سے ٹنل آپ کے قلب میں جا رہا ہے. پہلی چیز تو اپنی آنکھوں کو بہتر کریں، کیونکہ جو چیز انسان دیکھتا ہے یہ اس کے ذہن میں، عقل میں فریم بن جاتا ہے، اور یہ فریم اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں. یہی چیز اس کے قلب کو ٹرانسمٹ ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے اچھے عمل کی طرف دعوت دیتی ہے، بری ہوتی ہے برے عمل کی طرف دعوت دیتی ہے. اسی لیے انسان کو مکروہات سے بھی بچنا چاہیے، یعنی وہ چیزیں جو حرام نہیں ہیں مگر کراہت رکھتی ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آج یہ مکروہ انجام دے گا، کل یہ حرام انجام دے دے گا. کتنے علماء ایسے تھے جن کی زندگی میں صرف حلال اور حرام، انہوں نے کبھی بھی مستحب کو مستحب نہیں سمجھا بلکہ اس کو جائز سمجھ کے انجام دیا، اور مکروہات کو حرام سمجھ کے چھوڑ دیا. اور یہ سب تاثیر انسان کے قلب کے اوپر ہوتی. اب ایک اور چیز جو انسان کے قلب پر ہے وہ رقت قلب ہے، یعنی قلب میں رقت ہونا. انسان کبھی کبھی دعا پڑھتا ہے، کبھی دعا پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی قلب میں رقت ہے. کبھی کوشش کریں، انشاءاللہ کہ آپ کرتے ہوں گے کوشش، لیکن کبھی آپ پوری دعائیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آپ کے قلب میں نرمی پیدا نہیں ہو رہی، لطافت پیدا نہیں ہو رہی. اس کا مطلب کیا ہے؟ رقت قلب ختم ہو گئی ہے. یہ سب سے بڑا خطرہ ہے کہ اگر انسان کے قلب میں رقت نہ ہو. انسان فضول باتوں میں کہہ کے لگا کے ہنس تو رہا ہے، لیکن انسان اپنے آس پاس چیزیں دیکھ کر اسے رونا نہیں آ رہا. آپ کو کسی اور کی تکلیف میں آپ کے دل میں تکلیف نہیں ہو رہی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ رقت ختم ہو گئی. کسی کی تکلیف دیکھی آپ نے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا.